بیت اللہ کی کنجی کی کہانی۔ حضور پاک نے کس خاندان کو یہ چابی سونپی اور اس چابی کی تاریخ اور اس مبارک چابی کے بارے میں وہ اہم معلومات جو آپ نہیں جانتے، تو ان سب باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل ہر جملہ اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے جس کا حج اور طواف کیا جاتا ہے۔ اس کو کعبہ بھی کہتے ہیں۔ بیت اللہ مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے اور قیامت تک یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ وہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا۔ 24 گھنٹوں میں صرف فرض نمازوں کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رکتا ہے، باقی دن رات میں ایک گھڑی کے لیے بھی بیت اللہ کا طواف نہیں رکتا۔ بیت اللہ کی اونچائی تقریباً 14 میٹر ہے، جبکہ چوڑائی ہر طرف کم و بیش تقریباً 12 میٹر ہے۔ بیت اللہ کے ایک کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے سامنے سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ دوسرے کونے کا نام رکن عراقی ہے جہاں سے حتیم شروع ہوتا ہے۔ تیسرے کونے کا نام رکن شامی ہے جہاں حتیم ختم ہوتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر 3 ستون ہیں۔ کعبے کے اندر رکن عراقی کے پاس سیڑھیاں ہیں جو کعبے کی چھت تک جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے، کعبے پر پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق خانہ کعبہ کو غسل بھی دیا جاتا ہے۔ قبیلہ بنی شیبہ مکہ مکرمہ میں قریش قبیلے کا ایک مشہور خاندان ہے۔ عرصہ دراز سے بیت اللہ کی کنجی اسی خاندان کے سربراہ کے پاس رہتی ہے۔ ہجرت سے قبل خانہ کعبہ کی یہ کنجی اسی خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بیت اللہ پیر اور جمعرات کے دن کھولا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عثمان بن طلحہ سے بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کو فرمایا، تو حضرت عثمان بن طلحہ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تم یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہے ہو، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ کنجی دوں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا، تو کیا اس دن قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوگی؟ پھر 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سید الانبیاء سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ و جدل کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لائے اور خلید برادر حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا کہ لاؤ وہ کنجی میرے حوالے کر دو۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے وہ چابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی۔ رحمت للعالمین نے کنجی لے کر حضرت عثمان بن طلحہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، چابی رکھو، میں بھی تم ہی کو خلید برادر مقرر کرتا ہوں۔ میں صرف تم کو نہیں دے رہا بلکہ تمہاری نسلوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ تم سے کوئی ظالم ہی اب یہ کنجی لے گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے جب وہ کنجی لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان، وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے بیت اللہ کی کنجی طلب کی تھی تو تم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا، حضور، مجھے یاد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی چابی ان کو دے دی جائے تاکہ حاجیوں کو پانی پلانے کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری بھی ان کے خاندان یعنی بنو ہاشم کو دے دی جاتی، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ کی کنجی اسی خاندان کے سربراہ کے پاس رہتی ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ فلاں عالم کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو سعودی حکومت کی جانب سے یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ خلید برادر کے ذریعے بیت اللہ میں داخل ہو سکیں۔ موجودہ سعودی حکومت میں ہر سال 3 مرتبہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ایک 9 ہجری کو غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت اور شوال المکرم اور محرم الحرام کے مہینے میں غسل کعبہ کے موقع پر۔ بیت اللہ کا دروازہ خالص سونے سے بنا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی 222 سینٹی میٹر جبکہ چوڑائی 181 سینٹی میٹر ہے۔ بیت اللہ کے تالے کی کنجی 35 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ بنو شیبہ کے خاندان میں جو شخص زیادہ عمر رسیدہ ہوتا ہے بیت اللہ کے تالے کی کنجی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے اور انہیں حکومت کی طرف سے وظیفہ بھی ملتا ہے۔
اس وقت شیخ عبد القادر شیبی حضرت عثمان بن طلحہ کے 108ویں نائب ہیں، جن کو 2018 میں مکہ مکرمہ کے گورنر جناب خالد فیصل نے خالص سونے کے بنے نئے تالے اور کنجی کو غسل کعبہ کے موقع پر ان کے حوالے کیا۔ بیت اللہ کی اس نئی چابی کی 6 سمت ہیں۔ پہلی سائڈ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، دوسری سائڈ پر خادم الحرمین شریفین کی جانب سے ہدیہ، تیسری سائڈ پر شاہ عبداللہ بن عبد العزیز، چوتھی سائڈ پر 1333 ہجری، پانچویں سائڈ پر سورہ مائدہ کی 98ویں آیت اور چھٹی سائڈ پر سورہ آل عمران کی 92ویں آیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ تھی بیت اللہ کی کنجی کے بارے میں وہ اہم معلومات جو ہم نے آج آپ تک پہنچائی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید اہم اور دلچسپ اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔